کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ یہ کیسے گزرے گا، ہفتہ کیسا رہے گا، اور آپ کا یہ دن کیسا رہے گا، آپ کی شادی کیسی رہے گی۔ یعنی وہ خبریں دیتے ہیں جو خبریں غیب کی ہیں، بعد کی خبریں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے کاہن اور عراف کے متعلق چند گزارشات کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جائے گا کہ یہ جو لوگ کاہن اور عراف ہیں، جو غیب کی خبریں لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہیں یا حساب و کتاب لگا کر لوگوں کے حال احوال جان کر ان کے سامنے واضح کرتے ہیں، تو یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ لوگ یہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو لوگ یہ کام کرتے تھے کہ لوگوں کے حال احوال، ماضی مستقبل کی چیزیں لوگوں سے شیئر کرتے، ان کو بتاتے تھے۔ جو ضعیف الاعتقاد لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ارواح یا جنات ہیں، یعنی ان کے پاس ارواح ہیں، روحیں ہیں یا جنات ہیں جو آ کر ان سے مکالمہ کرتی ہیں اور یہ بہت ساری باتیں پوچھ کر ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ چلا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ کوہان کاہن کی جمع ہوتی ہے، کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ یہ کیسے گزرے گا، ہفتہ کیسا رہے گا، اور آپ کا یہ دن کیسا رہے گا، آپ کی شادی کیسی رہے گی، آپ کے ہونے والے یعنی معاملات جو فیوچر میں ہونے والے ہیں وہ آپ کے لیے کیسے رہیں گے، اچھے رہیں گے یا برے رہیں گے۔ یعنی وہ خبریں دیتے ہیں جو خبریں غیب کی ہیں، بعد کی خبریں ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے یہ سوال پوچھا آ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا، کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کاہن ہیں، جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ کچھ باتیں سچ بتا دیتے ہیں۔ يَكُونُ أَحْيَانًا حَقًّا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ کچھ باتیں سچ بتا دیتے ہیں، جو باتیں سچی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، صحیح بخاری کے اندر 1354 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کیجیے۔ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کاہن لوگ ہیں جو غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ لوگ کبھی کبھی احیاناً، کبھی کبھی یہ بات سچ بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمے کو یہ لیتے ہیں، یعنی ایک کلمہ حق کو یہ لیتے ہیں، تلک الکلمۃ من الحق، کلمہ حق ایک لیتے ہیں، کہاں سے؟ یخطفها الجنی، جس کو جن چوری کر کے لاتا ہے، چھپا کر لاتا ہے۔ کیسے لاتا ہے؟ غور کیجئے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو کسی چیز کے بارے میں حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتے بالترتیب تے بتے آسمان سے زمین پر سفر کرنے لگتے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، کرتے کرتے یہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شیاطین جنات ہیں ان کی رسائی کچھ حد تک اللہ نے اس آسمان پر رکھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شہاب ثاقب ہے، جو ستارہ کبھی کبھی رات کے وقت آپ کو نظر آتا ہے، بہت تیزی سے نیچے کی طرف گرتا ہے، تو وہ انہی جنات اور شیاطین کو لگتا ہے جو آسمان سے ان فرشتوں کی باتیں چوری کر کے لاتے ہیں۔ اب جب وہ فرشتے آسمان دنیا پر آتے ہیں
تے بتے ایک فرشتہ دوسرے سے بتاتا ہے، تیسرا چوتھے سے، پانچواں چھٹے سے، اور یہ جو شیاطین جن ہیں یہ جاتا ہے اس خبر کو چوری کرنے کے لیے۔ جب یہ خبر فرشتہ سب سے آخری فرشتے تک لاتا ہے تو یہ چونکہ ان کے قریب ہوتے ہیں یا ان کی باتوں میں سے کچھ باتیں سن لیتے ہیں، کچھ ایک ادھ بات کو وہ سن کر جو صحیح اور سچی بات ہوتی ہے وہ آ کر اپنے دوست، اپنے کاہن دوست کی طرف، کیوں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو یہ جو شیاطین ہیں، یہ جو جنات ہیں، یہ پھر اس خبر کو نیچے لے کر آتے ہیں اور یہ بھی تے بتے دوسرا تیسرا کرتے کرتے اس کاہن کے پاس آ جاتے ہیں جو لوگوں کو غیب کی خبر بتاتا ہے۔ اور پھر جب یہ اس کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں وہ خبر، وہ جنات اس کے کاہن کے دماغ کے اندر وہ القاء کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث مبارکہ ہے، اس کے آخر میں آتا ہے کہ وہ شیطان جن آ کر اس کاہن کے کان میں اس طرح اس فقرے کو، اس کلمہ حق کو ڈالتا ہے کہ جس طرح مرغا چیختا ہے، اس طرح آ کر اس کے کان میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کے بارے میں فلاں حکم دیا ہے، فلاں کی جیت ہے، فلاں کی ہار ہے، اور پھر جب اس کو بتاتا ہے اور پھر جو پوچھنے والا سائل اس کاہن کے پاس آیا ہوتا ہے اور جب یہ کاہن اس کو بتاتا ہے، ایک بات سچی ہوتی ہے اور پھر 100 جھوٹ ملا کر یہ پیش کر۔ یہ کہنے والی ہستی کون ہے کہ کاہن ایک سچ بتاتا ہے، وہ سچ کیسے بتاتا ہے؟ اسی طرح شیاطین فرشتوں کی باتوں کو چوری کر کے لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شیاطین ہیں جب یہ اس کاہن تک آ کر خبر دیتے ہیں، خبر دینے کے بعد یہ کاہن سائل کو بتاتا ہے جو اس کے پاس آیا ہوتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ایک سچی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، 100 جھوٹ ملا کر اس کو بتاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جب اس کا معاملہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے بتایا تو وہ اپنی جیت تصور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از خود یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ شیاطین۔ تو یہ شیاطین کے ذریعے سے مدد لیتے ہیں، اور پھر آسمان دنیا پر جو فرشتے آتے ہیں، پھر وہاں سے یہ جنات چونکہ خبریں چوری کرنے جاتے ہیں، وہ جو شہاب ثاقب ہے، جو ستارہ رات کو تیز گرتا ہے، وہ انہی پر گرتا ہے، ان شیاطین اور جنات پر جو آسمان سے فرشتوں کی خبریں چوری کر کے لاتے ہیں، اور پھر یہ آ کر ان کو بتاتا ہے، اور ایسا یہ کاہن لوگوں کے ساتھ پھر ایک کلمہ حق بتاتا ہے، یعنی یہ کاہن لوگوں کو ایک کلمہ حق بتا کر پھر ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ کھیلتا ہے کہ ایک سچ بات اور 100 جھوٹ ملا کر اس بندے کو بتا دے۔ آیا کہ یہ شیاطین سے، جنات سے مدد لینا درست ہے یا نہیں ہے؟ قرآن و سنت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔